کو یاد کیا تو یاد آیا کہ محسن نقوی صاحب جب امریکہ کے وزٹ پہ گئے تھے اور پھر ایک کانگریس مین ان سے ملاقات انہوں نے کی جو ولسن سے، اور جیسے ہی وہ وہاں سے نکلے انہوں نے ٹویٹ کر دیا فری عمران خان. ٹویٹ کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اب وہ سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کو خط لکھ رہے ہیں، اور یہ 2 کانگریس مین ہیں جنہوں نے لیٹر لکھا، جو اس میں جو ولسن بھی ہیں. انہوں نے یہ بات کی کہ آپ کا بڑا اچھا ریلیشن شپ عمران خان صاحب کے ساتھ رہا ہے، مارکو روبیو کو ایڈریس کریں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب وکٹم رہے ہیں میسو جوڈیشل ابیوز کا، اور ان کے خلاف کیسز بنائے گئے، ان کو سزا دی گئی آفٹر اے ملٹری کو، اور اس کے بعد ڈیموکریسی پاکستان میں معطل ہو گئی، جس کی وجہ سے پاک امریکہ تعلقات بھی گراوٹ کا شکار ہو گئے. اب ڈیموکریسی ریسٹور کرنے کے لیے اور جو وہاں پر فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کے لیے یو ایس کو چاہیے اور مارکو روبیو کو چاہیے کہ وہ اقدامات کریں، بات چیت کریں ملٹری رجیم کے ساتھ. کیا دیکھتے ہیں آپ اس خط کا اثر ہوگا؟ اور یہ ملٹری کو کے بعد ان کے اوپر چارجز لگائے گئے، عمران خان صاحب کو پابند سلاسل کیا گیا. زبان کی ہیرا پھیری ہے. جن لوگوں نے ان کو بریفنگ دی ہے انہوں نے یہی کہا ہوگا کہ اٹس لائک اے ملٹری کو، الیکشن کو رگ کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ ملٹری کو ہے. تو اب اگر ہماری طرف سے، میرا مراد یہ گورنمنٹ کی طرف سے اگر کوئی ان کو جواب دے تو یہی کہے گا کہ یہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا رہا ہے، کوئی نئی بات تو نہیں ہے، یہ تو کو نہیں ہے، ہماری تو اسٹیبلشمنٹ از آل پاورفل، اور خان صاحب نے پورا اس کا فائدہ اٹھایا تھا، اب ان کو تکلیف ہو رہی ہے اینڈ سو آن. تو آئی تھنک یہ سینیٹرز جو ہیں، کانگریس مین جو ہیں، دے آر ناٹ ویل انفارمڈ. یہ وہاں لابیز کے اوپر کام چلتا ہے، اور جو ان کی بریف ہوتی ہے وہ کر دیتے ہیں. اب ہمیں نہیں پتا کہ ان کے اوپر کس قسم کا پی ٹی آئی کا ہولڈ ہے، بٹ بیسکلی دس از یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کرے گا وہ خود ہی کرے گا جو کچھ اس نے کرنا ہے، اور کرے گا یا نہیں کرے گا. یہ کانگریس میں 2 بندے جو ہیں یہ خط لکھ دیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا. ہاں، لیکن چھوٹے موٹے سٹیپس جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً لیے جا رہے ہیں، نوکیں مسلسل ہو رہی ہیں. وہ بیسکلی ٹو کیپ اٹ ان دا لائم لائٹ. یہ پرابلم ہے، یہ رہنا چاہیے فرنٹ پیج کے اوپر. ٹھیک ہے، یہ ہے خط کا مقصد. اچھا، کچھ سوال شامل کر لیں، کوشش کر لیں کہ آج بھی ایک سوال کو حصہ بنا لیں. یہ انگلینڈ سے ریاض خالد صاحب کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟ پچھلے کئی ہفتوں سے پنجاب کے اندر ایک بڑے پیمانے کے اوپر تجاوزات کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے، اور جس کی زد میں نے مساجد کو بھی دیکھا ہے، بینکس دیکھے ہیں، پیٹرول پمپ دیکھے ہیں، بڑے بڑے پلازے دیکھے ہیں جنہیں گرایا جا رہا ہے، لیکن اس طرح کا کوئی احتجاج نہیں ہوا. جبکہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم یہاں 50 سال سے بھی زائد ہو گیا ہم یہاں رہ رہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اس میں زیادہ تر تاجری زد میں آئے، اگر اتنے بڑے پیمانے کے اوپر کوئی احتجاج نہیں ہوا تو پھر کیا وجہ ہے کہ جب ٹیکس کا وقت آتا ہے تو حکومت یہ عوام کے آگے یہ رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہے جی کہ تاجر جو ہے وہ ٹیکس لگانا نہیں دیتے ہیں، وہ دکانیں بند کر دیتے ہیں، وہ یہ کر دیتے ہیں. کیا اس میں حکومت کی کوئی ملی بھگت آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے؟ اگر وہ اتنا بڑا آپریشن کر سکتے ہیں تو وہ ٹیکس لگانے میں کیوں ناکام ہے؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ویسٹڈ انٹرسٹ کی بات ہے نا جی. زیادہ تر تاجر طبقہ جو ہے خصوصاً پنجاب میں وہ نون لیگ کو سپورٹ کرتا ہے، اور نون لیگ بڑی سینسٹیو ہے کہ تاجروں کے خلاف کوئی ایسی کارروائی نہ کی جائے جس کے ساتھ وہ سڑکوں پہ آ جائیں اور دکانیں بند کر دیں اور مسئلہ بن جائے کے لیے، اسپیشلی لاہور جیسے شہر میں. تو ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ٹھیلے والے، ریڑیاں والے، چھوٹی چھوٹی دکانوں والے جنہوں نے انکروچمنٹس کیے، ان کو جب ایل ڈی اے یا یہ لوگ اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں تو وہ کیا کریں؟ کہاں جائیں گے؟ وہ اتنی بڑی فورس آ جاتی ہے، وہ کہاں جائیں گے؟ اور وہ اسی علاقے میں ہوتا ہے جہاں اس قسم کے پرابلمز ہو، عوام بھی بے بس ہوتی ہے. تو جب وہاں سے صفائی ہوتی ہے تو کچھ زیادہ سمپتھی نہیں ہوتی عوام میں ان کے لیے، تو اس لیے دی اسٹیبلشمنٹ از ایبل ٹو گیٹ اوے ود اٹ. میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیتا ہوں. یہ غدافی اسٹیڈیم ہے لاہور میں. غدافی اسٹیڈیم کے اندر، اس کے دائرے کے اندر باہر بہت سی دکانیں ہیں، فاسٹ فوڈ کی ہیں، فیشن کی ہیں، اس قسم کی دکانیں ہیں. اچھا، وہ بڑے پرانے زمانے میں جب یہ بنا تھا اسٹیڈیم تو اس وقت کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں کیونکہ خود رہا ہوں وہاں تو میں آپ کو بتا دوں، وہاں نہ وہ بجلی کے بل دیتے ہیں، سارے کچھ دیتے ہیں کچھ نہیں دیتے. وہ سارے کے سارے جو بلز ہیں وہ پی سی بی کو دینے پڑتے ہیں، بیکاز میٹرز ان کے نام پی سی بی کو آتا ہے بل. پی سی بی نے آگے ان سے کلیکٹ کرنے ہوتے ہیں، ان کو لکھتے رہتے ہیں اور دیتے نہیں. اسی طریقے کے ساتھ انکروچمنٹس کی ہوئی ہیں، دکان سے باہر نکل کے جگہ آگے لی ہوئی ہے، اور سارے پھر مل جاتے ہیں. پھر یونین بنی ہوئی ہیں، اور پھر وہ ان کو جب آپ ایوکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آ جا کے اسٹے لے لیتے ہیں. تو مطلب ٹوٹل کیوس ہے. ایون پی سی بی جیسا ادارہ جو ہے ان کو ہلانے سے جو ڈیوز ہیں ان کی وہ کلیکٹ نہیں کر سکتا. صرف ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے، وہ یہی ہائی ہینڈڈنس. ایل ڈی اے کو آ جائیں
चुक के बुलडोजर्स लेके आए, चुक चुक बाहर सुटो इन्होंने, उसके बाद जान अदालत तो फिर देखो की होता है, मगर ये करते नहीं है ना। उसकी वजह ये है कि इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। लाहौर शहर है, तो अब मोहसिन नकवी साहब आए हैं, ये इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं और बड़े पावरफुल हैं, सबको पता है इनके पीछे कौन खड़ा है, तो उन्होंने आगे उड़ा के रख दिया सबको निकाल दिया और कहा कि हम अब सारा नया स्टेडियम भी उसको ठीक कर रहे हैं, उसके बाद फिर नए हम लीसेस करेंगे। मगर इस पावर के साथ उन्होंने ये सब कुछ किया है, तो ये मेरे पास तो ये पावर नहीं था, इस मेरे से पहले भी जो चेयरमैन है उनके पास ये पावर नहीं था। तो यही मसला है यहाँ ताजरों का, और यही मसला है गरीब आवाम का। गरीब आवाम को इविक्ट करना, उनके पास कोई पावर नहीं है टू प्रोटेस्ट, कोई उनके लिए खड़ा होने के लिए नहीं है। जब आती है LDA या कोई आते उड़ा के फेंक देते हैं। जैसे कि अगर पंजाब गवर्नमेंट ने या किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ज़मीन लेनी है पेजेंट्स से, काश्तकारों से, क्योंकि वहाँ उन्होंने LDA के प्लाजे बनाने हैं या DHA बनानी है या कोई और काम करना है या कंटूनर बनानी है, तो वो नहीं रोक सकते उनको। वो ये कानून आ जाता है कि हम ले रहे हैं, ये कीमत हमने तय की है, लेना है लो, नहीं तो बाहर निकलो, और बुलडोजर आ जाते हैं साफ़ करने के लिए, दे कांट डू एनीथिंग। तो अब ये इसी किस्म की सिचुएशन है। आप सही कहते हैं, ताजरों से टैक्स लेना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, मगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, मगर उसकी एक सियासी कीमत है, वो सियासी कीमत अदा करनी पड़ती है। वो इमरान खान ने भी वो सियासी कीमत अदा नहीं की, नून लीग ने भी नहीं की, जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी उन्होंने भी नहीं की। हर एक की ये कंस्टिट्यूंसीज़ हैं। तो ये आप वाली बात सही है कि अमीर के ख़िलाफ़ सोच के ही मूव करता है, स्पेशली अगर उसकी कंस्टिट्यूंसी हो। गरीबों के खिलाफ तो एक बटन दबाया उड़ा के मारा बाहर। अब काबीना में इजाफा, इस पर तनकीद भी की जा रही है और इसकी हिमायत भी की जा रही है कि नीड ऑफ द डे है परफॉर्मेंस के लिए। और तनकीद यूँ कि एक साल में आपने कौन सा तीर मार लिया जो आपने ये वज़रा मुमलिकत और मुशीरान का इजाफा किया, सिर्फ सब क्या कॉन्टेक्स्ट है इसका? आपको याद होगा मैंने कहा था कि कैबिनेट को कोई तब्दीली होने वाली है जी, मगर मेरा तजिया में एक खामी रह गई थी। मैंने कहा था कि शायद टेक्नोक्रेट्स को जगह दी जाएगी। उस वक़्त मेरी चिड़िया की खबर ये थी कि एस्टैब्लिशमेंट खुश नहीं है कारकर्दगी से जी, और कारकर्दगी जिससे वो खुश नहीं है वो यही है कि आपने कुछ सियासी लोग रखे हुए हैं जो टेक्निकल भी कुछ नहीं कर रहे और सियासी भी कुछ नहीं कर रहे। उनकी टेक्निकल कारकर्दगी के ऊपर भी सवालिया निशान है, और उनकी जो सियासत है वहाँ भी कोई ख़ास इमदाद इस्टेब्लिशमेंट की नहीं हो रही या गवर्नमेंट की नहीं हो रही, तो क्यों उनको साथ लिया हुआ? तो उसमें ये एक सोच थी कि ये 4-5 लोग जो हैं, जो सियासी लोग हैं अब मगर टेक्निकल पोजीशन पे, उनको फ़ारग किया जाए और कोई टेक्निकल, ताकि कम से कम टेक्निकल परफॉर्मेंस तो बेहतर हो। तो बातें तो बहुत कर रही है ना ये गवर्नमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, कुछ नहीं हुआ, ठीक। और भी मैं बात 4-5 चीज़ें कह सकता हूँ आपको जिसमें कोई ख़ास प्रोग्रेस नहीं है, बातें हैं। तो एस्टैब्लिशमेंट का ये मौका था कि यार तो ये जो लोग इसको हेड कर रहे हैं उनको फ़ारग करो, इनकी अब ज़रूरत नहीं है, वो तो हमारी हेल्प भी नहीं कर रहे सियासी तौर पे। अच्छा। और तनकीद ये थी कि एक तरफ तो आपकी टेक्निकल कैपेबिलिटीज़, उसके ऊपर भी इशू बना हुआ है, दूसरा ये कि आप लोग सियासी तौर पे भी बेल आउट नहीं कर रहे, अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर सकते, और सारी गाली हमें पड़ रही है। तो ये 2 चीज़ें चल रही थी। उसमें एक मौक़िफ़ ये था कि टेक्निकल लोग ले आए, बाकी तो ठीक है चलता रहेगा। मेरा ख्याल है हुआ ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने, पीपल्स पार्टी ने मिल के एस्टैब्लिशमेंट को ये कहा है कि ये रास्ता नहीं है, टेक्नोक्रेट्स तो हम ले आएंगे, जो जिसको कहेंगे हम लगा देंगे। मगर अगर PTI को पॉलिटिकली टैकल करना है तो हमें अपने लोग कैबिनेट के अंदर लाने पड़ेंगे, उनको ओहदे देने पड़ेंगे ताकि वो उनकी मोटिवेशन हो, फिर वो जाएंगे आवाम को समझाने के लिए। ऐसे लोगों को बाहर बैठा के और कहना जाओ जाके हमारा कोई बयानिया लेके जाओ, उनको कोई सुनता नहीं उसकी बात। अच्छा। उनको आप कुछ पावर देंगे तो फिर वो पावर भी इस्तेमाल करेंगे, कुछ खरीदो फरोख्त करेंगे, कुछ ये करेंगे, कुछ वो करेंगे, तो कुछ डेंट डाल सकते हैं PTI के अंदर, अपने वोटों को बाहर निकाल सकते हैं। अच्छा। तो मेरा ख्याल है ये प्रिवेल अब हो गई ये बात, ये बात मान ली गई है कि टेक्नोक्रेट्स तो जब भी आप चाहें लगा सकते हैं, जिसको कहेंगे हम लगा देंगे, वो तो इशू नहीं है। हमें इजाज़त दें, हम और लोगों को कैबिनेट के अंदर लेके आए, सियासी लोगों को, उनको पेट्रनेज की, खिलाने पिलाने की, यही होता है ना, और क्या होता है, लोगों के काम करने होते हैं।
اور تو پالیٹکس ہے کچھ نہیں نا, لوگوں کے کام کرنے ہیں, آپ نے ووٹ لینا ہے, لوگوں کو دوسرے سے ہٹانا ہے. تو ان لوگوں کو بیچ میں لائیں گے تو یہ باہر نکلیں گے نا. جب یہ باہر نکلیں گے, ایک جھنڈے کی گاڑی میں جائیں گے, آئیں گے, لوگ آگے پیچھے ہوں گے, لوگوں کی سفارشیں سنیں گے, پھر آگے کام کروائیں گے ان کے. تو میرا خیال ہے یہ فلسفہ پریویل کر گیا اب. تو اس لیے اب یہ اتنی لمبی چوڑی کیبنٹ ایکسپینشن ہو گئی ہے. اور آپ نے دیکھا اس میں میرا خیال ہے ایک آدمی اس ٹیکنوکریٹ نہیں ہے, سارے پولیٹیشینز ہیں. اور اس میں مصطفیٰ کمال صاحب کو دیکھ رہے ہیں, چلیں وہ بھی اتحاد کا حصہ ہے, لیکن پیپلز پارٹی نہیں. ہاں, پیپلز پارٹی وانٹس ٹو اسٹے آؤٹ نا. پیپلز پارٹی نے تو اپنا دیکھا ہے نا کہ زرداری صاحب کا یہ موقف ہے. میرا خیال ہے ان کا یہ موقف کیا, ان کا یہ خیال ہے, سیاسی تجزیہ ان کا یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے نا یہ بڑی بدنام ہو رہی ہے, ہمیں ان سے دور رہنا چاہیے. اچھا, ان کو صرف کچھ چیزیں چاہیے پنجاب حکومت سے, اور ان کا وہی گلہ ہے. ابھی وہ یہاں لاہور آئے ہوئے تھے, گورنر ہاؤس میں تھے, وہاں سارے پیپل پارٹی والے جا کے رونا دھونا کیا, مریم ہماری بات نہیں سنتی, ہمیں کچھ ملتا نہیں ہے. تو انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا, کیونکہ آپ کی بات صحیح ہے مگر تھوڑا صبر کرو. اس کی وجہ یہ کہ آہستہ آہستہ کام ہوں گے, ابھی ٹھہر جاؤ. اب اس سے مراد کیا, ٹھہر جاؤ, کب کام کروائیں گے؟ میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں یہ کب ان کے کام ہونے شروع ہو جائیں گے. اگلے 2 مہینے میں. وہ کیوں, بجٹ سے پہلے؟ جی, زرداری صاحب جو دھمکی دیتے ہیں نا, ان کی پچھلے سال بھی یہی دھمکی تھی کہ اگر بجٹ پاس کرانا ہے تو میرے کام کرو. وہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جہاں پریزیڈنٹ صاحب کی اسپیچ بھی ہوتی ہے اور ووٹ بھی چاہیے ہوتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو, اور اس وقت اگر یہ نہ دیں تو فیڈرل گورنمنٹ کی کام پہ ٹانگنی شروع ہو جاتی. تو میرا خیال ہے انہوں نے یہی کہا ہے کہ ٹھہر جاؤ, بجٹ آ رہے ہیں, میں پھر ہاتھ دکھاؤں گا, پھر میں ٹائٹ کراں گا. انہوں نے پچھلے سال بھی ایسے کیا تھا اور اس سال بھی وہ یہی کریں گے. پھر دیکھیے گا ان کے دروازے یہاں پنجاب میں بھی ادھر ادھر بھی کھلنے شروع ہو جائیں گے, کیونکہ انہوں نے کمپلین مریم کے آگے نہیں کرنا, انہوں نے شہباز کے آگے نہیں کرنا, انہوں نے کہیں اور کمپلین کرنا. ٹھیک ہے.